اور پھر آپ کس قدر محبت کرتے ہیں، آپ کے اندر کس قدر رحمت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے میرے پیارے حبیب، ہر وقت امت کے غم میں، اگر بیت اللہ میں تھے وہ لوگ پتھر مارتے ہیں، ہرزہ سرائی کرتے ہیں، طائف کے اندر سے نکال دیتے ہیں، ان ساری چیزوں کے باوجود آپ پھر بھی ایک ہی جستجو میں ہیں کہ اللہ یہ بھی ایمان لے آئے، یہ بھی ایمان لے آئے، یہ بھی ایمان لے آئے۔ جسے دنیا منافق کہہ دے اور جس کی منافقت میں شک بھی کوئی نہیں، اللہ کے رسول اس کا جنازہ 71 بار پڑھانے کو تیار ہو جائیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، میرے پیارے محبوب کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لے کر کے آتے۔ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا، اگر یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، آپ ان کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ صبح کے وقت بھی تبلیغ کا سلسلہ، اور ساری رات تہجد کے اندر دعائیں مانگی جا رہی ہیں، نام لے کے اللہ فلانے کو ہدایت دے دے، اللہ میری امت کو ہدایت دے دے، میری امت کو معاف کر دے۔ اور پھر یہاں تلک کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز شروع کی، اور ایک ہی آیت پڑھتے رہے، روتے رہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں فجر کی اذان کا ٹائم، آیت کون سی تھی؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے پھر بھی تیرے بندے، اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو بڑا غالب حکمتوں والا اللہ انہیں معاف کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آپ کی جان چلی جائے گی، اس قدر حسرت، اس قدر فرط غم اور اس قدر لوگوں کا دکھ ہے آپ کے دل میں، مجھے لگتا یوں ہے فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ان پہ حسرت کی وجہ سے آپ کی جان نہ چلی جائے، اپنی جان کا بھی خیال کیجیے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، کس قدر سراپا رحمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یبعثنی معنتا ومتعنتا، لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھے عیب گیری کرنے والا، سخت گیر بنا کر کے نہیں بھیجا، ولیکن بعثنی معلما میسرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی پیدا کرنے والا استاد بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آتا ہے، پاک صاف جگہ ہے، صحابہ اکرام موجود ہیں، اللہ کے رسول جا کر کے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فزجرہ الناس، صحابہ اکرام کو بڑا غصہ آیا اور غصے میں آ کر کے اسے ڈانٹنا چاہا۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے منع کر دیا، آپ نے روک دیا، آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، پیشاب کرنے دو۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا صحابہ اس پہ پانی بہا دو، فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ۔ صحابہ یہ بات یاد رکھنا، یہ میری امت کو جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز سونپا ہے کہ تم لوگ آسانی کرنے والے مبعوث کیے گئے ہو، تم تنگی کرنے والے مبعوث نہیں کیے گئے۔ صرف سیرت رسول سننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی چیز ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل کرنا واجب ہے۔ اللہ کے رسول کس طرح صحابہ اکرام کی تربیت کر رہے